ناظرین الحمدللہ رب العالمین، آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، تو آئیے آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ قربانی کے جانور سے اگر گھر کے بچوں کو اتنی محبت ہو جائے کہ وہ جب آئے وقت ذبح کرنے کا تو بچے تڑپ جائیں کہ اس کی قربانی نہ کرو، اس کی قربانی نہ کرو، ضد کریں اور منع کریں اس بات کے لیے قربانی کرنے کو، تو اس صورت میں کیا کرا جائے؟ بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ ذبح کرنے کے لیے اس کو ضروری ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس بکرے کو بہت کھلایا پلایا گھمایا ہے اور مجھے اس کو قربان کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو آپ بتائیں کہ میں اس کو قربان کیسے کروں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے یہ بکرے ہیں اور دونوں بکروں کے یعنی براؤن اور وائٹ اس طرح کلر ہیں چہرے پر اور پاؤں پر، تو کیا ان بکروں کو بھی ہم چت کبرے بول سکتے ہیں؟ اور کیا قربانی کے لیے چت کبرے کرنا یہ کوئی مطلب زیادہ فضیلت ہے کہ ایسے بکرے یا ایسے مینڈے وغیرہ قربان کیے جائے جن کا کلر یا رنگ وغیرہ چت کبرا ہو؟ یہ جانور میں نے پالا ہے اور اس جانور میں میرے 7 حصے ہیں، جن میں پنجتن پاک کے نام سے 5 حصے اور ایک غوث پاک کا اور ایک مرشدی عطار کا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ دونوں بکرے موجود ہیں، ایک بکرے کے سینگ بالکل پورے ہیں نا، اس کی نوک وغیرہ بھی ہے، اور اس والے بکرے کے سینگ تو ہیں لیکن اوپر والی نوک کٹی ہوئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ نوک کٹی ہوئی اور اس کو گھسائی کر کے دونوں کو ایک جیسا کیا گیا ہے، تو اس نوک کٹی ہوئی میں کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے قربانی کے والے؟ میرا نام امجد ہے، ہم اس جانور کو امیر اہل سنت کے اصالہ صاحب کے لیے لائے ہیں، کل ہم اس کو قربان کر دیں گے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی۔ سبحان اللہ، بہت سارے سوالات ہو گئے، سارے سوالات تو یاد نہیں ہیں۔ ایک تو بچے جو جانور سے پہلا سوال کیا تھا؟ بچے بڑی محبت کرتے ہیں جانور سے، اب دبا بچے بہت محبت کرتے ہیں جانور سے، اب بچوں کی محبت ہوتی ہے، بچہ روتا دھوتا ہے تو باپ کو اس سے دل پسیجتا ہے، اب اس کے ساتھ مزید قربانیوں میں اضافہ ہوگا نا۔ اب تو رائے خدا میں جو جانور قربان کرنا ہے واجب ہے، جبکہ جانور تو قربان کرنا ہے، اب بچے کا رونا دھونا برداشت کر کے بھی ایک طرح کی قربانی ہی دینی ہے، دل کو منا کر دبا کر۔ دوسرے بچے نے کہا کہ ہم نے تو کھلائے پلایا، وہ بچے کو بھی چاہیے، بڑے بچے تھے، اب خدا جانے یہ واقعی ایسا تھے یا دوسروں کی وہ ترجمانی کر رہے تھے، ان بڑے بچوں کو تو سمجھ آتی ہوگی کہ قربانی کرنی چاہیے، تو جو چیز مطلب زیادہ پسند ہو وہ رائے خدا میں قربان کرنی چاہیے، اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ چوتھے پارے میں، قرآن کریم کے چوتھے پارے کی ابتدا میں، شروعات میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں نہ دے۔ تو اب کوئی جانور پالا ہے اور اسے دل بھی لگ گیا ہے اور اب قربانی بھی اسی کی کرنی ہے، دل تو نہیں چاہتا، پھر بھی رائے خدا میں اگر اس اپنے جانور کو قربان کر دیں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طرح کچھ اور بھی سوالات تھے۔ چت کبرا یہ کہلائے گا اور کیا اس میں کوئی فضیلت ہے؟ چت کبرا بکرا براؤن اور وائٹ، نہیں، یہ چت کبرا نہیں تھا، اس کو ابلق بولتے ہیں، جس میں 2 رنگ ہوں، تو اس میں 2 رنگ تھے۔ جی، چت کبرے میں کئی رنگ ہوتے ہیں، میں جو سمجھ سکا ہوں، ایک یہ بھی تھا کہ یا یہ ہو سکتا ہے کہ دبے دبے ہوں، چت کبرا اس کو بولتے ہوں۔ ابلک گھوڑے سوار، وہی نا کہ 2 رنگ ہیں اس میں، اور یہ سینگ ایک کے تو سلامت ہے، دوسرے کے کٹے ہوئے حصے نظر آ رہے تھے،
تو یہ چھوٹا عیب ہے، اور جانور میں معمولی عیب ہونا اس کی قربانی ہو جاتی ہے، مگر اس کا عیب ہونا مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے. بالکل بھی عیب نہ ہو، چھوٹا عیب بھی نہ ہو، ایسا جانور قربان کرنا یہ مستحب ہے. تو اب یہ کہ سینگ کی نوکیں کٹی ہوئی ہیں اس کی جو نظر بھی آ رہی تھی، تو اس حساب سے یہ کہ یہ مستحب کے خلاف ہوا، قربانی ہو جائے گی، ناجائز بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. زیادہ افضل وہی تھا کہ وہ جو پوری سینگ والا جو دکھایا آپ نے، اور اس میں بھی مزید کوئی اور اگر کہیں آگے پیچھے عیب ہو تو اس کا اظہار نہیں تھا، بالکل ہی فریش تھا، عیب نہیں تھا، تب وہ مستحب کا درجہ اس نے پایا اس جانور کے حساب سے. پھر اب بات ہی نہیں معاملات کہ آیا خوش دلی سے بھی کیا کہ نہیں. قربانی کرے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے، اس کو پانا بڑا مشکل ہے، خوش دلی کو. دل تھوڑا یوں. پھر یہ کہ اچھے جانور لینا، تگڑے جانور لینا، اس میں بڑا امتحان ہوتا ہے کہ لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، بھاؤ پوچھتے ہیں کتنے کا لیا. یہ ذرا نفس کو مزہ آتا ہے اس میں، تعریف کرتے ہیں نا لوگ، تو وہ پیسوں کا خرچ کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے. عبادت کی مشقت کو دوسروں کی تعریف آسان بنا دیتی ہے. اس کا تجربہ نہ کیا ہو تو اب کر لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پنجتن اور ایک آپ کے لیے بھی بڑے جانور ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے. جو میرے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قربانی کی اور کرتے ہیں، سب کو اللہ پاک پل صراط پر عمدہ قربانی کا جانور جو ہے سواری کے لیے نصیب کرے. آمین. مجھے بھی نصیب کرے. آمین. سید یہ ارشاد فرمائے کہ خوش دلی کا ذہن کیسے بنے؟ جی آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ خوش دلی سے کرے، تو جس کا خوش دلی کا ذہن بنتا نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خوش دلی سے نہیں کر رہا، لوگ بعض اوقات قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے، تو واجب قربانی ہے، اب وہ کرنی ہے، تو چاہے مرے دل سے کرے چاہے خوش دلی سے کرے، تو یہ تکلفاً اپنے آپ کو خوش دلی پر آمادہ کرے. کہ جب کرنا ہی ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور دینی ہے، تو اس میں کیا مطلب لوگوں کو جوڑے گھسانا، دھکے کھلانا، تھوڑا تھوڑا دینا اور مطلب ستا کی دینا. واٹ از دس؟ صحیح تو یہ کہ آپ خود حاضر ہوں، گھر پہ لے کر زکوٰۃ اس کو پیش کریں، اور اگر وہ قبول کرتا تو اس کا احسان جانے گا، آپ کے مال کا اس نے گند اٹھایا، میل اٹھایا، نہ کہ آپ کا احسان ہے جو آپ کو دھکے کھلا رہے، کل آنا پرسوں آنا. ہم نے زکوٰۃ تقسیم کر دی ہے. مجھے تو اس کا تجربہ ہے نا، جب میں چندہ لینے نکلتا تھا، تو شروع کی بات کر رہا ہوں، جب کافی سال ہو گئے، وہ سیٹھ لوگ جو تھے جس طرح کا حسن سلوک کرتے تھے، بعض پھر ہوتا بھی ہے لیکن بولتے ہم نے بانٹ دیا، ختم ہو گیا. بعض اوقات ہوتا بھی ہوگا، بعض اوقات جھوٹ بھی بولتے ہوں گے، بعض اوقات سچے بھی ہوتے ہوں گے. تو رائے خدا میں جو بھی دے خوش دلی کے ساتھ دے. وہ قرآن کریم کی آیت ابھی میں نے آپ کو عرض بھی کی، خوش دلی کے ساتھ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کے ساتھ شرط کی کہ جب میں تمہیں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرنے کا کہوں تو تم نے اس میں سے عمدہ بیسٹ جو مال ہے وہ خرچ کرنا ہے. خیر اس نے کہا منظور ہے. پھر پتا چلا کہ وہ کہیں ضرورت ہے، غریب لوگ ہیں، وہاں گوشت بانٹا جائے. کسی نے مشورہ دیا تو آپ نے خادم سے کہا کہ میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے آؤ جو عمدہ ہو. تو اس نے ایک بہترین اونٹنی پیش کی جو سیکنڈ نمبر پہ تھی، فرسٹ پر نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا کہ وہی اونٹ لاؤ جو سب سے فرسٹ ہے. پھر وہ اونٹ لایا گیا، ذبح ہوا، تقسیم ہوا. اپنے لیے بھی اتنا ہی رکھا جتنا دوسروں کے لیے آپ نے تقسیم فرمایا. پھر اس خادم سے پوچھا کہ کیا تم بھول گئے تھے؟ میں نے کہا تھا کہ سب سے عمدہ لانا ہے. تو اس نے کہا نہیں حضور، یاد تو تھا مجھے،
ऊंट फर्मा बरदार था, आपकी सवारी के काम आता था, तो इससे मैंने सोचा कि मकसद तो गोश्त बांटना है, तो ये ऊँटनी भी तगड़ी है और अच्छा गोश्त है इसका, तो गोश्त इसका भी चल जाएगा, बांट देंगे और ये आपकी जरूरत के लिए काम देगा ऊँट। तो आपने इरशाद फरमाया कि तो मैं बताऊं मेरी जरूरत का दिन कौन सा है? मेरी जरूरत के दिन वो है जिस दिन मुझे कब्र में अकेला रख दिया जाएगा। तो ये राय खुदा में दिया हुआ, उस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी और ये काम आएगा। साहबी रसूल थे, तो ये अल्लाह की राह में पसंद की चीज कुर्बान की जाए, इसकी अपनी फजीलत है। अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे। आमीन। ये फजाइल पढ़ने से भी ज़हन बनता है। जी दुरुस्त फरमाया। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ नाजरीन, कुछ